بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ عادیات کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ عادیات مکی سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے. مفسرین کرام اس کے مکی ہونے میں اتفاق کیا ہے. ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اس میں 11 آیتیں ہیں. ان آیات میں ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی صفات بیان کر کے ان گھوڑوں کی قسم کھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کے بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے احترام اور ادب کی وجہ سے. جو چیز اللہ کے نزدیک محترم بالشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہیں. جس اللہ نے آسمان کی زمین کی قسم کھائیں، زمانے کی قسم کھائیں، فجر اور دن اور رات کی قسم کھائیں، اور اسی طرح اللہ نے زیتون کی، انجیل کی، بلد امین کی قسم کھائی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی 5 صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کر اس کے بعد جس بات کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اہم ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں. قسم کھانے کے بعد اصل بات جو بیان کرنا ہے اللہ نے اسے ایک ہی آیت میں بیان فرمایا. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو ان گھوڑوں کی قسم کھانے میں اور انسان کے ناشکرا ہونے میں دونوں کے اندر کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، انشاءاللہ وہ بات بھی آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی. پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. پہلے آپ ترجمہ سنیں. والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر آگ سلگانے والے ہیں. فالمغیرات صبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں غارت ڈالنے والے ہیں. فأثرن به نقعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑانے والے ہیں. فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صفوں میں، جماعتوں میں گھس جانے والے ہیں. یہ 5 باتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عربوں میں سب سے
مرغوب جانور، پسندیدہ جانور گھوڑا ہے، اور تیز رفتار دوڑنے والا یہ جانور ہے۔ اور جو لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ان گھوڑوں کو پالتے ہیں، اس کی تربیت دیتے ہیں اور اس کی سواریاں کرتے ہیں۔ اب جب لمبا سفر ہوتا ہے تو ان گھوڑوں پر استعمال کرتے ہیں، ان گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں، اور خصوصاً جنگوں میں سب سے زیادہ کام آنے والے یہ گھوڑے، چونکہ دیگر جانور جنگوں میں کام نہیں آ سکتے، اونٹ ہیں اور اسی طرح دیگر جانور جنگوں میں کام نہیں آتے، بلکہ گھوڑے کام آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور عربوں کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جانور گھوڑا ہے، اور جو مالدار ہوتے ہیں تو یہ اس کو پالتے ہیں یا اس کے استبل ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑے بڑے مطیع فرما بردار ہیں، یہ جانور بڑے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں انسان کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی قسم جو کھائی، جو ان کی صفات بیان کی ہیں، وہ 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے تو وہ ہانپتے ہیں، ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ اور جانوروں میں 2 جانور ہی ہانپتے ہیں، ایک کتا اور دوسرا گھوڑا۔ جب کتا بھی زیادہ دوڑتا ہے تو وہ ہانپنا شروع کرتا ہے، وہ اس کے تیز دوڑنے کی علامت ہوتی ہے، وہ اس کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ تو اسی طرح جو گھوڑے باقاعدہ تیز دوڑتے ہیں، بڑی قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ قیمتی گھوڑے جو تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں، دوڑتے ہوئے ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، جسے ہانپنا کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ضبحا، یہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ایک صفت ہے۔ اور دوسری صفت فرمایا فالموریات قدحا، جب یہ گھوڑے دوڑتے ہیں، جو پتھریلی زمین پہ جب دوڑتے ہیں، ان کے پیروں میں جو ٹاپ ہوتے ہیں، جسے نعل کہتے ہیں، جو ٹاپ ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ جب زمین پہ پتھریلی زمین پہ پڑتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ جب ایک ساتھ 50-100 گھوڑے اس طرح تیزی کے ساتھ اپنے ٹاپوں کو مارتے ہوئے پتھریلی زمین پہ اگر مارتے ہوئے دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپ اور پتھریلی زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے اندر سے چنگاریاں نکلتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑنے کی علامت ہے۔ جو گھوڑے باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے اور بہت زیادہ تیز دوڑتے ہیں، تو یہ ان گھوڑوں کی صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمائے کہ جب یہ پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو آگ جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر آگ سلگاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، تیسری صفت فرمایا کہ صبح کے وقت میں غارت ڈالنے والے ہیں۔ اس زمانے کی عادت تھی، اگر کسی کے اوپر کسی گاؤں میں حملہ کرنا ہوتا ہے، کسی بستی میں حملہ کرنا ہوتا ہے، تو رات میں جا کر بستی کے باہر قیام کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں عرص صبح فجر کی نماز سے پہلے اچانک بستی میں داخل ہوتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ غفلت میں ہوتا ہے، دشمن غفلت میں سویا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اچانک حملہ کر دینا، اچانک ہلہ بول دینا، جسے فارسی میں کہتے ہیں ہلہ بول دینا، کہ صبح کے وقت میں ان گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اچانک 100-200 گھوڑے پر سوار ہو کر کسی بستی میں صبح کے وقت میں گھس جاتے ہیں اور ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ان کو اجاڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے برباد کرنے کے لیے تو یہ گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں غارت ڈالنے والے ہیں۔ چوتھی صفت فرمایا فاثرن بہ نقعا، گرد و غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہی گھوڑے اگر مٹی کی زمین پہ، ریتیلی زمین پہ اگر دوڑتے ہیں تیزی کے ساتھ تو چاروں طرف گرد و غبار اڑ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ جب اچانک میدان میں داخل ہوتے ہیں تو جب گرد و غبار چاروں طرف سے اڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون دشمن کدھر سے آ رہا ہے، کون سا گھوڑا کدھر سے داخل ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلتا، چاروں طرف سے گرد و غبار ہوتے ہیں۔ تو ایسے گرد و غبار اڑانے کے لیے اور اچانک دشمن پر دھاک بٹھانے کے لیے، دشمن کے دل میں رعب بٹھانے کے لیے ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔
تو فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑانے والے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ پانچویں صفت، آخری صفت جو گھوڑے کے بیان فرمائے، صفوں میں گھس جانے والے ہیں۔ جب میدان میں دشمن صف باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو صفوں کو چیرنے کے لیے، صفوں کو توڑنے کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب دشمن مضبوطی کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو تیزی کے ساتھ گھوڑے میں داخل ہوتے ہیں اور ان صفوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، صفوں کو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جماعت اور صفوں کو توڑ دینے والے ہیں۔ یہ سب کے سب صفات جنگ کے میدان میں کام آنے والے یہ گھوڑے ہیں۔ ان گھوڑوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کو باقاعدہ ان کا استبل ہوتا ہے اور ان گھوڑوں کو پالے جاتے ہیں، اور یہ گھوڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو لاکھوں میں ہیں۔ جو عربی نسل گھوڑے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی گھوڑے ہیں، جو آج کروڑوں میں اس کی ایک قیمت ہوتی ہے ایک جانور، جو عربی نسل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اندر نسل کشی کی جاتی ہے، اور اس کے اندر قسمیں ہوتے ہیں فرسٹ کوالٹی کے، جو سب سے زیادہ ریس میں استعمال ہوتا ہے، گھوڑ دوڑ میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں۔ اور بڑے لوگ جو مالدار ہوتے ہیں، اس زمانے میں بادشاہوں کے استبل کئی میل تک ان کے استبل ہوتے تھے، کئی ایکڑ زمین میں صرف ان کے گھوڑوں کے استبل ہوتے تھے، اور گھوڑوں کی خدمت کے لیے 10 20 50 آدمی خدمت کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ بادشاہوں کے استبل بڑے مشہور ہیں اس زمانے میں۔ تو باقاعدہ اس کو پالا جاتا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ اس کے دانہ، پانی، چارہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کی خوب اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اور پھر جب سفر کا وقت ہو یا جنگ کا موقع ہو تو ان گھوڑوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی صفت بیان فرمائی، اور چونکہ عربوں کے یہاں یہ گھوڑے بہت زیادہ مرغوب پسندیدہ جانور ہیں، تو اللہ نے ان کی قسم کھا کر، اللہ جواب قسم جو بیان فرما رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھوڑوں کی تعریف اور انسان کی برائی دونوں میں کیا تعلق ہے؟ یہاں تو گھوڑے کی تعریف ہو رہی اور انسان کی برائی بیان کی جا رہی، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، جب انسان ناشکرا ہوتا ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جانور جب اس کو چند دن پالتے ہیں وہ اپنے مالک کا، اپنے آقا کا بڑا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کتا لے کر آئیں تو بس اس کو ہڈی اور گوشت کے ٹکڑے ڈالیں یا اس کے روٹی کے ٹکڑے ڈالیں، وہ کیسے آپ کے پیچھے پیچھے دمڑاتا ہوا بھاگتا ہوا آئے گا، آپ کے اشاروں پہ بھاگے گا، آپ کے اشاروں پہ کھڑے گا۔ ایک معمولی جانور کتا ہے، کیسا مطیع فرما بردار ہے، اور اپنے آقا کو کیسے پہچانتا ہے، اپنے آقا کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آقا کی گھر کی حفاظت کرتا ہے، کھیتیوں کی حفاظت کرتا ہے، باغوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں جانور پالے جاتے ہیں، ریوڑ ہوتے ہیں، ان جانوروں کے پاس کتوں کو بھی پالے جاتے ہیں تاکہ جانوروں کی حفاظت ہو جائے۔ اب یہ جانور اتنے مطیع فرما بردار ہیں، چند دن ان کو باندھ کر رکھو، پالو، چارہ پانی ڈالو، وہ کیسے اپنے آقا کے بڑے مطیع فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ گھوڑے اتنے اونچے قیمتی گھوڑے ہیں تو ان کو چند دن پالا جاتا ہے، ان کو گھاس، دانے، پانی ڈالا جاتا ہے، وہ اپنے آقا کے اتنے مطیع فرما بردار کہ وہ اپنی جان کو آقا کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں یہی تو استعمال ہوتے ہیں نا، تو میدان جنگ میں سب سے پہلے جو حملہ ہوتا ہے وہ گھوڑوں کے پیر پر حملہ کرتے ہیں، تیر مارتے ہیں دور سے، تو چونکہ گھوڑا اونچا بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر آدمی بیٹھا وہ چھوٹا نظر آتا ہے، تو دور سے پہلے گھوڑے کے پیر پر تیر پھینکتے ہیں، جب گھوڑا رڑکتا ہے، نیچے گرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی چونکہ وہ گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھوڑے کے پیر کاٹے جاتے ہیں، کونچے کاٹے جاتے ہیں، گھوڑا گرتا ہے، پھر اس کے اوپر سوار پر حملہ، دوبارہ حملہ سوار پر ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا قربان ہونے والا پہلا گھوڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی قربانی دیتا ہے۔
تو گویا گھوڑا اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرا مالک، اے میرے آقا، میں تیرے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں، جب تک میں ہوں، میری پیٹھ پر تم سوار ہو، تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جب تک مجھے پیر نہ کاٹ دیا جائے، مجھے زخمی کر کے نیچے گرا دیا نہ جائے، اس وقت تک تمہیں کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ گھوڑوں کی اطاعت و فرما برداری، یہ گھوڑوں کی اونچی صفات ہیں جو اپنے مالک کا اتنا مطیع، حالانکہ اس کا خالق نہیں ہے، وہ حقیقی مالک نہیں ہے، بس اس نے خرید کر چند دن دانہ پانی کیا ڈال دیا تو مالک دیکھیے وہ جانور اپنے مالک کا اتنا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے۔ بعض تو گھوڑے پالنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تو گھوڑوں کے نام بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جس اونٹنی پر سوار تھے ان اونٹنیوں کے نام ہیں، تو یہ ان کو نام لے کر پکارتے ہیں تو دوڑ کر بھاگ کر آتے ہیں، کھڑنے کے لیے کھڑتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، اتنا مطیع فرما بردار۔ تو اب میدان جنگ میں یہ تلواروں کے سائے میں دوڑتے ہیں، تیروں کے بھوچال ہوتی ہے، تلواروں کی چاروں طرف سے چھنچھناہٹ ہوتی ہے، تو ایسے میں جا کے وہ گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بس اپنے مالک کے لیے وہ اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو یہ جماعت کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں، وہ ان کی تلواروں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی تیروں کی بارش کی پرواہ نہیں کرتے، بس وہ گھس جاتے ہیں۔ تو پہلے گھوڑے پر حملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوار پر حملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، ان الانسان لربہ لکنود، تو اس جانور سے بھی گیا گزرا، جس رب نے تجھے کھلایا پلایا، تجھے صحت دی، تجھے زندگی دی، تجھے ایمان دیا اور تجھے ساری نعمتیں عطا کی، نعمتوں کی بارش تیرے اوپر ہے، لیکن تو انسان کیسا ہے کہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو انسان اگر ناشکرا ہوتا ہے تو ان گھوڑوں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ کافروں کے بارے میں فرمایا، انسان کافر بھی انسان ہے نا، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے جانوروں کی طرح اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں۔ تو انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ نے اسے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، قدم قدم پر لمحہ لمحہ اللہ کی نعمتیں بارشوں کی طرح برس رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ کفار، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو شکوے شکایت شروع ہو جاتی۔ اذا مسہ الشر جزوعا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ پیدا کیا گیا بڑا کمزور۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے اب تک اتنی نعمتیں دی، تھوڑی سی بیماری آ گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تجارت میں تھوڑا سا نقصان آ گیا، تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی تو آپ بعد میں شکوے شکایت کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ انسان، یہ جانور تو کبھی اپنے آقا کے لیے اف تک وہ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے میلوں میلوں سے سفر کرتے ہیں، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر بھی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو یہی سب سے دور کا سفر ہوتا تو تیز رفتار گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ اب آج کل تو سہولت کا زمانہ ہے، بس آ گئے، ٹرین آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، لیکن اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، یہی گھوڑے جو کئی کئی دن تک اس پر سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک کے، اس علاقے سے اس علاقے تک سفر ہوتا تھا گھوڑوں کے پیٹھ پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی قسم کھا کر انسان کے آنکھوں کو اللہ نے کھول دیا۔ اے انسان ذرا سوچ، تو نے اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ حالانکہ انسان تمام جانور میں اشرف المخلوق ہے، اور جتنا نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں
کسی اور مخلوق کو اتنی نعمتیں نہیں ملی۔ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے۔ آسمان بنائے گئے انسان کی خدمت کے لیے، چاند اور سورج، ستارے، کواکب، نجوم، شمس و قمر بنائے گئے یہ انسان کی خدمت کے لیے۔ وقت پر بارشیں ہو رہی ہیں، دھوپ نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ اپنی زمین سے اناج، غلے، ترکاریاں، سبزیاں نکل رہے ہیں، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ سبا کے اندر 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ بندوں کو پیدا کیا، وہی خالق اور مالک ہے، تو ان کے صفات سے واقف بھی ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب نعمتیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں تو پھر جزا فضا، شکوے شکایت، آدمی لمبے شکوے شکایت کی فہرست شروع ہو جاتی۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان گھوڑوں کی صفات بیان کر کے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود اپنی ذات پر خود گواہ ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں خود میں اپنی ذات کے بارے میں گواہ ہوں۔ ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں خود گواہ ہے، خود گواہی دے سکتا ہے کہ میں کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، کتنی ناشکری اللہ کی کر رہا ہوں، کفران نعمت مجھ سے کتنی ہو رہی، میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں اور میں کتنا شکر ادا کروں۔ اس سے شکر کا مزاج پیدا کریں، ورنہ پھر ہم سے جانور بہتر ہیں۔ یہ گھوڑے اور دیگر جانور، یہ مرغیاں، یہ کتے اور یہ بکریاں جسے ہم پالتے ہیں تو یہ کتنے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے مالک کو نہ پہچانیں، اپنے آقا، اپنے رب العالمین کو نہ پہچانیں، اس کی ناشکری پر لگ جائے تو پھر ہم جانور سے بھی بدتر ہو جائیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب ناشکری کی صفت کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ نے بہت ہی مختصر انداز میں، جامع انداز میں بیان فرمایا، اس لیے کہ مال کی محبت اس کے دل میں گھری ہوئے بہت سخت ہے۔ مال کی محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر سے مراد یہاں مال ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بہت سخت ہے انسان۔ اس محبت کی وجہ سے آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، مال ملتا ہے تو اللہ کو نافرمان بھول جاتا ہے، مسجدوں کو آنا بھول گیا، اللہ کی اطاعت سے بھول گیا۔ آدمی اتنی بزی ہوگا، کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں، ہم مصروف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مال کی محبت میں اتنے بزی مصروف ہو گئے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی روزانہ 5 وقت صدائیں آ رہے ہیں، ہمارے کانوں سے آواز ٹکرا کے پھر واپس چلی جا رہی ہیں، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ جمعہ بڑی مشکل سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، وہ بھی مشکل، اور وہ بھی آخری وقت میں آئیں گے، پہلے نکل جائے گا۔ یہ ہمارا جب نعمتیں چھن جاتی ہیں یا نعمتوں میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر شکوے شکایت۔ تو یہ مال کی محبت اثر ہے، مال کی محبت کی وجہ سے اپنے رب کو بھی بھلا رہا ہے، اپنے رب کی اطاعت سے بھی دور جا رہا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو بھی فرامانی کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اب آگے کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، اے انسان یہ مت بھول تو دنیا میں ہمیشہ رہے، یہ نعمتیں، یہ حسن و جمال، یہ صحت، یہ دولت، یہ عہدے، یہ منصب، یہ سب باقی دائمی نہیں، یہ سب چھن جانے والی چیزیں ہیں، یہ سب عارضی، یہ سب کرائے کے گھر ہیں، یہ سب کرائے کی چیزیں ہیں۔ آج دیا جا رہا ہے، کل تم سے لیا جائے گا۔ یہ جوانی، یہ صحت، یہ عقل، یہ عہدے، یہ منصب سب چھین لیے جائے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا تو نہیں جانتا جس وقت تجھ کو خبروں سے نکالا جائے گا، خبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان خبروں سے اٹھایا جائے گا اور خبروں کو نکال کر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کریں گے۔
اب وہاں اپنی زندگی کے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر میرے 50 60 70 سال ہے میری زندگی، تو 70 سال کی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وَحُشِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے ظاہر کیا جائے گا، اور نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر، آج جمعے کا دن آپ کہف پڑھے ہوں گے، اس میں ایک آیت ہے، یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ جب نامہ اعمال کھول کے دکھایا جائے گا، اعمال ناموں کا دفتر پیش کیا جائے گا، ایک ایک صفحہ اڑا جائے گا، پوری زندگی کا دفتر ہمارے سامنے ہوگا، تو کافر کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب؟ ارے اس دفتر کو ہوا کیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ ایک چھوٹا گناہ کو چھوڑا نہ ایک بڑا گناہ کو چھوڑا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ زندگی میں کیا تھا سب کو سامنے حاضر پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن خبروں سے اٹھائے جاؤ گے، خبر کھل جائے گی، خبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو میدان محشر میں جانا پڑے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تم نے کتنی نعمتوں کی شکر گزاری کی، کتنی ناشکری کی، تم نے اللہ کے احسانات کا کیا بدلہ دیا، تم نے کتنی اطاعت و فرما برداری کی، تم نے اپنی جوانی، صحت، اپنا مال، اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا یا غلط راستے میں، آنکھوں سے صحیح دیکھا یا غلط، زبان سے صحیح بولا یا غلط، کانوں سے صحیح سنا یا غلط، ہاتھ اور پیروں سے دیگر اعضاء کو صحیح استعمال کیا یا غلط، ایک ایک پائی کا حساب دیا جائے گا، دینا پڑے گا۔ فرمایا لا یزال خدما عبد یوم القیامت، قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوالوں کا سوال جواب نہ ہو جائے۔ کوئی بھاگ نہیں سکے گا، دوڑ نہیں سکے گا، چھپ نہیں سکے گا، نہ کوئی دیوار ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، اور وہاں کوئی چٹان ہوگا، وہاں کوئی آڑ ہوگا، جا کے آدمی چھپ جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ کل قبروں سے ان کو اٹھایا جائے۔ وحشر ما فی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو دشمنیاں، جو چیزیں تمہارے سینوں میں تم نے چھپا کے رکھے تھے، کل اگل دیا جائے گا اور سب سامنے پیش کیا جائے گا۔ زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ مہر لگا دیا جائے گا۔ دنیا میں زبان بولتی تھی، آج زبان پہ مہر ہوگا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ران بولے گی، جسم کے ہر عضو بولیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بدن کی چمڑیاں گواہی دے گی۔ انسان کہے گا کہ ہائے افسوس، تمہیں کیا ہو گیا، ہم تو تمہارے مزے کی خاطر، تمہاری راحت کی خاطر ہم گناہ کرتے تھے، آج تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو بدن ہاتھ کہیں گے، جسم کی چمڑی کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہم بولیں گے، تم خاموش ہو۔ یہ قیامت کا منظر ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے مختلف جگہوں میں بیان فرمایا، خصوصاً مکی صورتوں میں قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے کی صورت جو القاریۃ ما القاریہ، اس سے پہلے کی صورت اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سب قیامت کے منظر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ وحشر ما فی الصدور، تمام چیزیں زندگی کے سب وہاں الٹ دیا جائے گا۔ جو کچھ کرامن کاتبین نے لکھا تھا، محفوظ کیا تھا، آج ہمارے سامنے ہمارا دفتر ہوگا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن وہ باخبر ہوگا۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ گواہوں کو پیش کریں گے، وہاں سوال جواب ہوگا، وہ اللہ کی کچہری ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے، وہاں ہائی کورٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے معاملات پیش کیے جائیں گے، اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد جو اہل جنت جنت میں جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں جائیں گے، وہاں فیصلے ہوں گے۔ وہ فیصلے کا دن ہے
یوم التغابن، یوم القیامہ، یوم الغاشیہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن وہ آنا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں موت ہے، موت کے بعد ہمیں قبروں میں جانا ہے، پھر قبروں میں وہاں ہوگا، وہاں جو منظر ہوں گے، پھر وہاں سے قیامت تک وہاں رہنا ہے، پھر وہاں سے عالم برزخ سے نکال کر عالم آخرت میں پیش کیا جائے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا رب اس دن وہ باخبر ہوگا، کوئی آدمی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری صورت میں بس اتنی بات کو اللہ پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جانور، چونکہ کفار مکہ کے، یہ مکی صورت ہے، کفار مکہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو اس لیے وہ جانور ان کو مرغوب جانور تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ان جانوروں سے سبق حاصل کرو۔ یہ جانور تمہارے کیسے اطاعت کر رہا ہے، تم کو کیسا وہ اپنا آقا مالک سمجھ کے تمہارے سامنے سر جھکا رہے، اپنی دم ہلا رہے ہیں، لیکن جس نے تمہیں پیدا کیا، کیا تم ہم ان کی مطابق اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں؟ یہ احساس دلانے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی ایک ایک نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔